اقبال کلندر لاہوری کہتا ہے مسلمان اپنے دل سے پوچھ ملا سے نہ پوچھ۔ اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ ملا سے نہ پوچھ کہ اللہ کے بندوں سے کیوں خالی حرم ہوا۔ کہتا ہے اپنے دل کو پوچھ یارا حرم کعبہ تے حرم نبی بند کیوں ہویا۔ اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ ملا سے نہ پوچھ اللہ کے بندوں سے کیوں خالی حرم ہوا۔ اب حج کے بارے میں بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہی کہہ رہے ہیں۔ اقبال کہتا ہے اپنے دل کو پوچھ، ہاں سائنس کو نہ پوچھ، کیوں جی تے سائنس دانا کو نہ پوچھ، اپنے دل کو پوچھ۔ اگر تیرے اندر دل موجود ہے تو پھر پوچھ بھائی اے کی بنیا کرونا دے نام تے پھر اسلام نال کی ہو رہا۔ اپنے دل کو پوچھ ملا سے نہ پوچھ، اس لیے کہ انہوں نے تو پھر ایس او پیز پر عمل کرنا ہے، انہوں نے تو پھر معاہدے کرنے ہیں، کیونکہ پھر مسائل ہیں، کچھ بہت سارے مسائل ہیں، انہوں نے تو پھر کھڑا نہیں رہنا۔ حضور نے تو ان پر اعتماد کر کے فرمایا تھا قیامت تک میری امت کے علماء تم نے کھڑے رہنا ہے۔ آل امام و جنتن، حضور نے فرمایا جو امام ہوتا ہے وہی ڈال ہوتا ہے، ہاں امام ڈال ہوتا ہے۔ جب امام ہی آگے سے ہٹ جائے تو پھر قوم نے کیا کرنا ہے۔ امام حضور نے مقتدیوں کو ڈال نہیں فرمایا، فرمایا الامام و جنتن، فرمایا قیامت تک۔ جب پتہ ہے نا غزوہ حنین کے موقع پر صحابہ ظاہر ہے انہوں نے اپنا، اللہ نے پھر قرآن میں فرمایا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب دے غلاموں اللہ نے تہاڈی ہر جگہ مدد کی تھی۔ اے صحابہ دا یہ گل کرنا ہے ساڑھے واسطے سی بات قیامت تک کہ بھائی ظاہر ہے لوگوں نے کہنا ہے نہیں وسائل بڑے ضروری ہے، تو اللہ نے فرمایا میرے حبیب دے غلاموں اور اللہ نے ہر جگہ تہاڈی مدد کی تھی۔ ویوم حنین، تے جدو حنین والا دن آیا تے اس دن تسی اپنی کثرت وال ویکھن لگ پے۔ اذا جبتکم کثرتکم، وہ تسی حنین والے دن اے ویکھیا کہ ساڑھے کو 10,000 دا لشکر ہے، اے تسی کیوں خیال کیتا، اے تسی خیال کیوں کیتا۔ جدو تسی 305 سی تے اسی تو تہاڈی ادوں بھی مدد کی تھی۔ جب 25,000 آ گیا خندق دے موقع تے مدد اساں ادوں بھی تہاڈی کی تھی۔ تے جدو 3,000 دے مقابلے تسی 700 جا رہے سی مدد تے اساں ادوں بھی کی تھی۔ تے اے کیوں ہویا کہ یوم حنین اذا جبتکم کثرتکم ثم ولیتم مدبرین، کیوں جی ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ٹھیک ہے جو ہونا تھا وہ ہو گیا، لیکن ہم نے پھر اس کے بعد سکینہ نازل کیا، یعنی کام کرنے کے بعد بندے کا دل مطمئن ہو جائے نا۔ تسی نعرہ لبیک دا لاندے ہو تے بعد وچ پریشان ہوندے ہو، او جڑا اطمینان ہے نا اس کو سکینہ کہتے ہیں۔ تاجدار ختم نبوت دا بندہ نعرہ لان تو بعد جڑا او سکینہ بندے نو حاصل ہوندا نا اس دا نام ہے ثم انزل، اس تو بعد بندہ مطمئن ہو جائے، جڑا بھی نقصان ہوئے اس تو بعد بندے نو خیال ہی بھول جائے، کہندے نعرہ تو لگیا نا چاس آئی کہ فیض آباد جڑا لگیا ہوئے، کیوں جی اس تو بعد سانو وہ گل جڑی اے ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، اگے کی وانزل جنودا لم تروا۔ اسلام دے لشکر جڑے ہوندے نا وہ کدی نظر نہیں آئے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے پھر ایسے لشکر نازل کیے جنہیں تم نہیں دیکھ رہے۔ میں اس اسلام دیاں گلاں کرنا، کیوں جی حنین جڑے وہ لشکر نازل ہوئے تھے، بدر جڑے ہوئے تھے، پھر عہد ہوئے تھے، پھر خندق ہوئے۔ حضرت حذیفہ بن یمان جدو واپس رہے سن نا تو خندق کے حضور نے فرمایا پتہ کر کے آؤ، تے او گھوڑ سوار تے پگڑیاں بدیاں تے نستے جا رہا ہے۔ حذیفہ 25,000 دا لشکر ویکھ کے آ رہا ہے، انہوں گھوڑ سواراں روک لیا، انہوں نے کہا کدھر جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ نے بھیجا، میں لشکر دا پتہ لے کے حضور نو دسن جا رہا۔ انہوں نے کہا گل سنو، جا کے حضور دی بارگاہ وچ سلام دینا تے کہنا بھائی ہن بالکل مطمئن ہو جاؤ، اساں انہاں دے سارے تمبو انہاں دے لشکر وہ کھیڑ دیتے ہیں۔ اے انزل جنودا لم تروا، اے او لشکرن، اللہ نے فرمایا تم دیکھ نہیں رہے تھے لیکن ہم نے لشکر نازل کر دیے۔ غلامی سے بدتر ہے بے یقینی، غلامی جدو پتہ یقین ہی نہ ہوئے کہ اسی ٹریں گے تو لشکر آ جان گے۔ اللہ فرماتا وہ نظر نہیں آنے لشکر، وہ تو صحابہ نو بھی نظر، آوازاں تے آئیاں نہ جنا،
حضور نے فرمایا حذیفہ بن یمان نے عرض کی تھی حضور وہ ملے سن تو فرمایا وہ اللہ دے فرشتے سن. جدوں خندق وال چلے سن نا بنو قریظہ وال تو اس ویلے بھی جبریل آ گئے سن تو انہیں کہا حضور تسی غلاماں نوں کہو چلو صحیح اسی انہاں دے قلعے ایویں جا کے ہلا دیاں گے جویں انڈا پتھر تے مار کے توڑیا جائے, اسی انہاں دے قلعے ہلا کے رکھ دیاں. لیکن غلامی سے بدتر ہے بے یقین. کیوں جی اقبال کہتا ہے نقطہ توحید بیان میں آ تو سکتا ہے لیکن تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیں. جب لا الہ تجھے سمجھ ہی نہ آیا کہا جی کسی سے چھیڑ خانی نہیں کرنی چاہیے, اپنا کام کرنا چاہیے. میں نے کہا رسول اللہ نے تو فرمایا لا الہ الا اللہ پوری دنیا نہ ٹکر لے لے, ساری دنیا آ گئی حضور کے خلاف, پورا عرب جمع ہو کے آ گیا خندق کے موقع تے. انہوں نے کہا جی تسی کیویں کہندے ہو کوئی معبود نہیں, اسی تے گھر گھر اپنے بت بنائے گھر گھر معبود, تسی کیویں کہندے ہو. نہیں جی نہیں بالکل اپنا کام کرو کسی کو چھیڑنا نہیں چاہیے. میں نے کہا حضور تو پوری دنیا نہ ٹکر لے لے, یہ تو خود کہا. اقبال کہندا تو ضرب و حرب سے بیگانہ ہو تو کیا کہیے. اقبال کہندا جڑی لذت ضرب تے حرب وچ ہے نا, کیوں جی اگر صاحب ہنگامہ نہ ہو ممبر و محراب تو دین بندہ مومن کا موت ہے یا خواب. ہاں اقبال کہندا جی ممبر تے محراب کدے کول بنیا مولانا حرب کول ہے. محراب ہے جڑا ہے نا یہ دا مادہ حرب ہے, حرب دا معنی جنگ ہے. ہاں جی کیوں جی ہاں جی یہ حرب کولو بنیا تے جتھے جنگ دیاں گلاں ہونگیاں کہندے نہیں امن کی بات کرو. میں کہا تو محراب وچ بہندا کیوں ہے پھر. محراب جدو بنے ہی حرب کولے, کیوں جی محربن مہربان محارب و محارب محربتن مہربتان محارب و محاربتن محراب وڈی جگہ حرب دی. کیوں جی وڈی ایک اس میں اعلیٰ ایک تک صغرا ہے پھر وسطی ہے ایک کبرا ہے اس میں اعلیٰ. ہاں اے حرب دی گل کرن دی وڈی جاو ہے. اے حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا. اقبال کہندا حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا جس کے گریباں میں ہو ہنگامہ رستا خیز. اقبال کہندا جلیا وہ دسا وہ مرد خدا کیسا جس کا ہر لمحہ ایک لئی چال ہے. اے حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا ہو جس کے گریباں میں ہنگامہ رستا خیز, جی ہر ویلے کوئی نویں گل ہو این کرنا ہے جی این کر دینا ہے جناب این کر دینا. کدی بدر ہوئے کدی احد ہوئے کدی خندق ہوئے کدی حنین ہوئے کدی قادسیہ ہوئے کدی یرموک ہوئے کدی جناب کربلا ہوئے. کیوں جی کدی جناب با یزید بستامی ہوون کدی جناب شہاب الدین غوری ہوئے کدی محمود غزنوی ہوئے کدی طارق بن زیاد ہوئے کدی موسیٰ بن نصیر ہوئے کدی یوسف بن تاشفین ہوئے. اے حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا. وہ مرد خدا ہے جو لوگوں کہ نہیں کسی کو کچھ نہیں کہنا. کہندا اقبال کہندا مرد خدا وہ ہے جو ہر لمحہ اسلام کی ایک آن اور شان کی آگے کی بات کرے. وہ جس کے گریباں میں ہنگامہ رستا خیر. کہندا جے دے وچوں چنگاریاں اٹھن پوچھی ہے تو نے امامت کی حقیقت مجھ سے, حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے. اے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے, کرونے سے بھی بیزار کرے. کیوں جی تو اور باقی بیماریوں سے بھی بیزار کرے, حاضر و موجود سے بیزار کرے. کہا چھوڑو یار چیزیں, کرونا سے بھی مرنا ہے تو جنگ سے بھی مرنا ہے بستر پر بھی مرنا ہے. کیوں جی حاضر و موجود سے بیزار. کہ پھر کرے کہ موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخ دوست کہ اے راہ وے جڑا جاندا ہے لیکن ہے سارا موت والا. کیوں جی یہ سفر ہے کوہ جانا, یہ سفر ہے کوہ جانا. محبوب کی گلی کی طرف یہ سفر ہے کوہ جانا. تو کیسے قدم قدم بلائیں